سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہیں۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا، کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اس سے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ اور سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا۔ وہ میرے بھائی محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں۔ چلے آپ آمین کہیں، اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بھانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما۔ یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے۔ اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ۔ او بھائی دعا مانگو کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی کسی کے لیے بھی بد دعا۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے،
जज्बाती लोगों से ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए, इसलिए कि जिस बंदे का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं तो वो किसी के हक में क्या करेगा। वो कहते थे जज्बाती लोगों से बचो। ओ भाई हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, जरा सी शिद्दत आई नहीं घर में लड़ाई, और लड़ाई भी किससे, घर वाली से, बददुआएं शुरू कर दी, अपने आप को बददुआएं दे। लड़ाई किससे हो रही है, बहन भाइयों से, बददुआएं शुरू कर दी। माँ बाप से लड़ाई हुई, बददुआ दे रहे, और बड़ी बड़ी तलख होके, बड़ी बड़ी सख्त होके। ओ भाई आप क्यों ऐसे जुमले कहते हैं, क्यों सख्त लफ्ज बोलते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 चीजों का नाम लेके फरमाया ना अपने आप को बद्दुआ देना, ना अपनी औलाद को बद्दुआ देना, ना अपने माल को बद्दुआ देना। ऐसा ना हो कि जब तुम वो दुआ कर रहे हो तो वक्त कबूलियत का हो। कभी भी अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने अमवाल को बद्दुआ ना दो। क्यों ऐसे जुमले बोलते हो? यानी गुस्से और जलाल में भी जब अपने बच्चे के लिए बात करो तो प्यार वाली बात करो। गुस्से में, जलाल में, जज्बातियत में भी बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए बात करो तो मोहब्बत वाली बोली बोलो। कभी भी अपने लफ्जों को सख्त न करें। हमारे यहाँ 1 मिनट लगता है, लोग कहते हैं अल्लाह करे मैं मर जाऊं, अल्लाह करे मैं तबाह हो जाऊं, अल्लाह करे मैं। ओ भाई तू ठहर जा, अल्लाह ताला ने जिंदगी तुझे अपने फजल से अता फरमाई है। तुझे क्या मुसीबत बन गई है, तू कहां से निकला है, तू कहां पहुंच गया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। तू मालिक होता तो अपनी मर्जी के खानदान में पैदा होता, अपनी मर्जी की तारीख को पैदा होता, अपनी मर्जी के मुल्क में पैदा होता। तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। मालिक तो वो है जिसने अपनी मर्जी की जगह पे पैदा किया है, अपनी मर्जी का वक्त दिया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? नहीं, तू मर सकता। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल के रास्ते में मरेगा तो शहादत की मौत नसीब होगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। लिहाजा जज्बातियों की बद्दुआएं करना और सख्त बद्दुआएं करना। मेरे अब्बा जी भैंस को बद्दुआ देने से भी मना करते थे, और मैं कभी कभी हैरान, जब हमने ये हदीसें पढ़ी ना बाद में, मैं कहना सा यार ये अनपढ़ बंदे ने कितों सबक लिया। आज जानवर को, भैंस को, वो किसी वक्त को तंग आते ना तो कोई सख्त लफ्ज कहता तो कहते ना भाई माल नू बद्दुआ नहीं दई दी। तो उस वक्त तो मतलब समझ नहीं थी कि यार मतलब माल नू बद्दुआ नहीं दई दी, एडी केड़ी मेरा मतलब है, मुश्किल है। उन बंदा मज नू भी मंदा ना आखे। लेकिन वो जब रिवायात पढ़ी बाद में तो समझ आई कि कुछ उलूम किताबों में हैं, और चूंकि मुसलमान सीना बसीना आ रहे हैं तो कुछ तरबियतें ऐसी हैं जो लफ्जों में तो नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों ने जो सुना सीखा है वो अपने पल्ले से बांधा हुआ है। उन्होंने अपनी गिरा से अच्छी तरीके से करके बांधा है। बद्दुआ नहीं, आप दुआ करें, आप अच्छे लफ्जों में। और कोई बंदा मिल जाए ना, मैं वैसे मैंने कई दफा कहा है, फिर कहता हूं, आजकल ना को मेरे जैसे बंदे को चलो ऊंची कुर्सी पे बैठता है, नमाज पढ़ाता है, पगड़ी बांधता है, तो कोई बंदा नेक समझ मिले तो दुआ नहीं कराता, फोटो ही लेता है। पहले लोग दूर से आते थे तो आके कहते थे दुआ कराने आए, अब वो कहते हैं बड़ी दूर से चल के आया हूं जी, बड़ी मेहरबानी। तो कहते एक फोटो मिल जाएगी। वो अल्लाह के बंदे, हम दुआ दे रहे हैं तो फोटो ले रहा है। फिर एक और गल आजकल बड़ी आम है, वो कहते जी जरा यादगिरी रहिंदी है। तो मैं क्या गौस पाक दी ते कोई फोटो नहीं, सानू ते हर वेले याद रहिंदे ने, कोई फोटो नहीं, हमें तो कभी नहीं भूले। ख्वाजा अजमेर की कोई फोटो नहीं, हमारी नस नस में आबाद है। इमाम आजम अबू हनीफा की कोई फोटो नहीं, लेकिन हम तो हनफी हैं, उनका नाम ले लेके जीते हैं। मेरे हजरत साहब के साथ कोई फोटो नहीं, जुर्रत ही नहीं थी, इतने काबिल ही नहीं थे कि साथ खड़े हो सके। वो मेरे घर कभी नहीं आए, और मैं समझता था घर इस काबिल भी नहीं कि इतनी बड़ी जात को मैं कहूं कि तू मैं को जीते दिल भर सोना। और कितना सोना, ओ सोना ते रज के सोना, ते सोना जिमें सवेरा, मैं को जाते रज के को जा जिमें हनेरा। कभी इतनी जरूरत ही नहीं की।
इतनी ताकत के साथ खड़े होके कहें कि मैं तेरे बराबर हूं तो तू फोटो बना, इतनी जुर्रत कभी हुई नहीं। इन क्या करें, दौर बदला, हालात बदले, जमाना बदला, तौर तरीके बदले। वो कभी लोग मशाइख के पास दुआएं लेने जाते थे, कहते थे हम आए हैं कोई दुआ करने। वक्त बदल गया, 30 सेकंड की वीडियो रह गई। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा रूहानी जिंदगी की तरफ आओ, रूहानी जिंदगी की तरफ। ओ भाई दुआएं कराएं, अपने लिए गवाहियां पक्की करें, अपनी वालदा से, अपने वालिद से, अपने दादा से, अपने नाना से, अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद से दुआ कराओ। उनसे कहो एक दफा मेरे लिए हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में। मैं सही रवायत पेश करता हूं, मेरे नबी करीम ने फरमाया था उम्र फारूक से, सैयदना उमर से, कती जन्नती उमर जिनका हुजूर जन्नत में महल देख के आए। नबी करीम ने फरमाया था उमर, लोग हज करने आएंगे, जिहाद के लिए आएंगे, अगर यमन वाले लोग आए और तुझे उनमें से मेरा अवैस करनी मिल गया तो उमर उससे अपने लिए दुआ करा लेना। उमर अवैस से दुआ करा लेना, उसे कहना तेरे लिए दुआ कर दे। हजरत फारूक आजम ढूंढते रहे, मुलाकात हुई सैयदना वैसे करनी से, कहा दुआ कर दे यार मेरे लिए। वो ढूंढो, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। ओ भाई अपने हक में दुआएं, इल्तिजाएं अल्लाह के हुजूर। कुछ लोगों की अर्ज, मैं आपसे अर्ज करूं, कुछ लोगों को दुआ लग जाती है। आपको जो आदमी बड़ा चमकता दमकता उजला नजर आए ना, उसका कभी माजी टटोलोगे ना तो कभी कोई उसके घर से रोटी खा गया तो फकीर और उसने ज़ौक से खिलाई थी। कभी पीछे से टटोलोगे तो कोई रोटी खा के दुआ कर गया था। कोई चंद घड़ियां दरवाजे पे रहा था, इसने नेकी की थी, दुआ कर गया था। कभी टटोलोगे, ढूंढोगे तो बीमार मां ने किसी को दुआ दी थी कि पुत्र अल्लाह तेरे ऊपर फजल करे। किसी के बूढ़े बाप बीमार ने दुआ दी थी अल्लाह तुझे किसी का मोहताज न करे। किसी ने दुआ दी थी, वो दुआ है जो उसके दाएं बाएं आगे पीछे चलती है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गर्मियों में भी मोटे कपड़े पहन के फिरते थे। लोगों ने कहा हुजूर सख्त गर्मी और फिर आप तो बड़े दलेर आदमी, जवान और गर्मियों में भी मोटे कपड़े। फरमाने लगे नबी करीम ने दुआ दी थी कि अल्लाह अली को मौसम की शिद्दत से बचा के रखना। मौसम कोई भी हो अली पे असर ही नहीं करता, शेर खुदा पे असर ही नहीं होता। मोटे पहन लूं पतले पहन लूं, अल्लाह मेरे जिस्म को मौसम की शिद्दत से महफूज रखता है। अपने लिए दुआएं समेट चक्रों में ना पड़े। वो जी सब की अल्लाह सुनता है, किसने कहा नहीं सुनता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हाथ उठा देना तो रब करीम कबूलियत से फरमाते हैं देर न करना, जरा जल्दी जाना। कबूलियत से अल्लाह कहता है। कुछ ऐसे हैं जो हाथ उठा देना हाथ, तो अल्लाह ताला मरहूम खुर्शीद गिलानी से अल्लाह ताला उन पर फजल करे। कुछ थोड़ा रब्त रहा, उन्होंने ना एक जुमला अपनी वालदा के लिए कहा था। कहने लगे मेरी अम्मा अनपढ़ थी, उपले थापती थी और उनका आंचल दुपट्टा भी कई दफा मैला रहता था। पर मरहूम गिलानी साहब कहते हैं मेरी माँ कभी मैला दुपट्टा भी सामने करके अल्लाह से मेरे लिए रहमत मांगती थी तो मुझे लगता था मालिक ने फजल फरमा दिया। भाई अपने लिए रहमत अपनी वालदा से, वालिद से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से दुआएं ले। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो कर्म कर देती हैं, जो आसानी। और एक दूसरा पहलू भी है, कभी किसी बंदे को इतना तंग ना करना कि वो इतनी तकलीफ में आए कि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, माड़ा है, लेकिन फिर वो रात को अपने रब की बारगाह में बैठ के कहे कि तू हाकिम व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। फिर ऐसा ना हो गरीब है, माड़ा है, खुद तो कुछ नहीं कर सका, फिर अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करे। ऐसा ना करना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवेश से आबी थे हजरत सईद बिन ज़ैद।
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر فاقہ مست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے. ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا. میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے جو مرضی کہہ دیتے ہیں. حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا. اتنا بڑا آدمی محبوب کا صحابی اور عورت نے الزام لگا دیا. اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے کلیجہ پھٹ جائے پھر بندہ کیا کرے. وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی. دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے. یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا زمانہ گزر گیا لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے. پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں جب آپ ستاتے ہیں جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے تو پھر بعضوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے. دعائے ضرر اور یہ رد عمل کے طور پر نکلتی ہے. نبی پاک رحمت للعالمین ہے. لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے تو کفار نے پھبتیاں کسیں بار بار بلا بھلا کا. ایک طواف بھی حضور نے کر لیا دوسرا بھی کر لیا تیسرا بھی اور پھر انہیں اوجڑیاں ڈالی کئی تکلیفیں دی. تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی اے اللہ گن لے ان لوگوں کو گن مالک ان بندوں کو یہ اتنی تکلیف دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے. سارے گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے. کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلے جو ہم سے سنبھالے نہ جا سکے. حضرت سعد بن ابی وقاص بخاری مسلم دونوں میں حدیث. حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا حاکم بنایا تھا. کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے پھبتیاں کستے زبانیں کھولتے. اور آپ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا. تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے معلومات کی. تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. ایک بندہ کھڑا ہوا صرف ایک. وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں نہ یہ عدل و انصاف کرتے ہیں. 3 شکایتیں اس نے لگائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی جہاد کیا تھا ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی دل ٹوٹ گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں اس بندے کی عمر لمبی کر دے اس کا فاقہ بڑھا دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک. یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے. صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے بڑی شان سے دنیا سے گئے لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھی اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا اور لوگ جوتے مارتے تکلیف دیتے. باز کیوں نہیں آتا تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی. میں نے ان کو ستایا دل توڑا اذیت دی
کیوں ہم اس طرح کے لفظ کہیں؟ میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے، تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سننا، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائیا بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں، آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں، گواہ رہے نا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے، بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے ہیں، اب میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا، میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا اماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا، چھلنی ہے، ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی، چونکہ میں بیٹی والی ہوں، اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے بہتر انصاف، میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے، یہ یاد رکھنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی، دو ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو نیکوں سے دعا لے لو، اللہ والوں سے دعا لے لو، ماں باپ سے دعا لے لو، بزرگوں سے دعائیں، اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ، دعائے ضرر سے بچ جاؤ، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے، بچو۔ وہ میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی، غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی ہیں، جب اے سی پورا لگا ہو، گھر پورا بہترین بنا ہو اور نیند نہ آئے، اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے، اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے، اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے، اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے، تو پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے، پھر جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے آئے، اس لیے کہ کچھ سکون ایسے ہیں جو صرف معافیوں سے ملتے ہیں۔